وہ عارضی طور پہ لوگوں کا روزگار بن جاتے ہیں، پھر وہ اپنے لیے اپنے معاونین رکھتے ہیں، ملازمین رکھتے ہیں۔ معیشت کا پہیہ ہے، اس میں سرکولیشن آف منی کی سپیڈ بہت تیز ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس اس وقت کتنا ڈالر لوگوں کے پاس، حکومت کے پاس اتنا نہیں ہے جتنا لوگوں کے پاس پڑا ہوا ہے۔ شعبان کا مہینہ جو ہے اس میں کھجوروں والے ٹنوں کے حساب سے کھجور امپورٹ کرتے ہیں، تو رمضان کی برکتوں میں سے یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہے کہ معیشت کا پہیہ جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر رفرف رمضان پروگرام کے ساتھ۔ رمضان کے فوائد میں آج ہم دیکھیں گے کہ یہ صرف ہمیں روحانی طور پر ہی مضبوط نہیں کرتا، یہ مسلم معاشرے میں معیشت جو ہوتی ہے، معیشت اکانومی کے پہیے کو بہت تیزی سے گھماتا ہے، بہت تیزی سے گھماتا ہے۔ کیوں؟ آپ یہ دیکھیے کہ رمضان میں خیر و برکت کا مہینہ ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے گھر کا راشن جب لاتے ہیں تو وہ تو ایک الگ بات ہے، آتا ہی ہے، تو صاحب حیثیت جو ہیں ایک تو وہ زیادہ آتا ہے، 30 to 40% کنزمپشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تو مارکیٹ میں جب ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے تو پھر سپلائی جو ہے ڈیفینیٹلی اس کا رزلٹ ہوتا ہے کہ سپلائی آتی ہے، لیکن سپلائی چونکہ کم ہوتی ہے تو اس ڈیمانڈ کی وجہ سے پرائسز بھی ریز ہو جاتی ہیں اور لوگوں کا پروفٹ مارجن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ کنزمپشن کے حوالے سے ہمارے ہاں جو ایک تصور ہے خیرات کا، لوگوں کو اس خوشی میں شریک کرنے کا، ان کی افطار اور سحر کے، وہ کیا ہوتا ہے کہ افطار ڈنرز ارینج ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہوٹلز جو ہیں اگر ان کا دوپہر کو ہوٹل بند ہوتا ہے ہائی ٹی کے لیے یا لنچ کے لیے، تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنے بڑے پیمانے پر افطار ڈنرز جو ہیں وہ ارینج ہوتے ہیں اور ان کے پاس جگہ نہیں رہتی ہے، اور یہ سلسلہ پھر رات گئے تک چلتا رہتا۔ پھر اس کے بعد ماشاءاللہ صاحب حیثیت لوگ جن کو اللہ نے صرف مل نہیں ساتھ دل بھی دیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ راشن کے پیکٹس بنوا کے لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے ہیں، عارضی طور پہ سموسے، پکوڑے، پکوڑیاں اور پھل، اس طرح کے بہت سے کام جو ہیں وہ عارضی طور پہ لوگوں کا روزگار بن جاتے ہیں، پھر وہ اپنے لیے اپنے معاونین رکھتے ہیں، ملازمین رکھتے ہیں، ان کو بھی ایک عارضی روزگار جو ہے وہ میسر آ جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے معیشت کا پہیہ ہے اس میں سرکولیشن آف منی کی سپیڈ بہت تیز ہو جاتی ہے، یعنی گردش زر جس معیشت میں جتنی زیادہ ہوگی وہ ملک ترقی اتنی ہی زیادہ وہ معیشت کرتی ہے۔ دیکھیں نا، ہمارے پاس اس وقت کتنا ڈالر لوگوں کے پاس، حکومت کے پاس اتنا نہیں ہے جتنا لوگوں کے پاس پڑا ہوا ہے، اتنا سونا ہماری گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے جتنا گھروں میں بیکار کر کے ہم نے رکھا ہوا ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ سرکولیشن ہوگی وہ ملکی معیشت جو ہے اتنی ہی زیادہ ترقی کرتی ہے۔ بینکوں میں ڈپازٹس جتنے کم ہوں گے اور اس کی سرکولیشن زیادہ ہوگی، وہ کاروبار کو بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ پھر کچھ اس میں نئی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو ملکی معیشت کے پہیے کے لیے بڑی آسانی اور معاشی سرگرمیوں کو تیز کر دیتی ہیں، اور اس کا اثر پھر کافی دیر تک رہتا ہے۔ اب جیسے دیکھیں اس وقت رمضان کا آغاز ہو چکا ہے اور شعبان کا مہینہ جو ہے اس میں کھجوروں والے ٹنوں کے حساب سے کھجور امپورٹ کرتے ہیں، لوکلی جو ہوتی ہے اس کو ارینج کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بیسن جس سے پکوڑے، سموسے اور اس طرح کی چیزیں بننی ہوتی ہیں، اس کی ڈیمانڈ بہت بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد میدا، آلو، قیمہ، گوشت، اس کا کتنی بڑی تعداد میں، کتنی بڑی مقدار میں جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے، اور جب اس کی ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ اور بہت ساری الائیڈ آئٹمز جو ہیں وہ بھی ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ دیکھیں نا، مرچ، مسالے، گھی، جب ساری چیزیں بڑھتی ہیں تو معیشت کا پہیہ، اگر ایک ملازم 8 گھنٹے ایک مزدور کام کر رہا تھا، اس کو 1000 ملتا تھا، اب وہ جب 14 گھنٹے کام کرے گا، 12 گھنٹے کام کرے گا، تو اس کی انکم میں 50% اضافہ ہو جاتا ہے، وہ اس سے اپنی ضروریات زندگی نسبتاً آسانی سے لے سکتا ہے۔ تو رمضان کی برکتوں میں سے یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہے کہ معیشت کا پہیہ جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے، جو ملک کو ترقی دینے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ تو اجازت دیجیے،
پروفیسر رفرف کو بہت شکریہ. نئے پروگرام کے ساتھ کل حاضر ہوں گا. السلام علیکم.